السلام علیکم ناظرین، میتھ پالیٹکس میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان عابد نصیر۔ ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج کے پیش نظر پورے اسلام آباد کو سیل کر دیا گیا ہے۔ اسلام آباد اس وقت کنٹینرستان کا منظر پیش کر رہا ہے۔ یوں لگ رہا ہے کسی دشمن نے آنا ہے، اس نے اسلام آباد پر چڑھائی کرنی ہے، جس کے لیے یہ تمام تدارک ہو رہے ہیں۔ اور پاکستان تحریک انصاف یہ کلیم کر رہی ہے ہم آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے اسلام آباد آ رہے ہیں، جبکہ حکومت یہ کلیم کر رہی ہے کہ عمران خان کا جیل میں رہنا ملکی مفاد میں ہے۔ اگر عمران خان رہا ہوتے ہیں تو ملک کا زیادہ نقصان ہوگا۔ آئی ٹی انڈسٹری سے وابستہ ایک بہت بڑی شخصیت جناب اعظم ملک صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، جو کہ چیئرمین ہیں ایجاد لیبس کے۔ سر، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سر، ہاؤ ڈو یو تھنک پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کیا اسلام آباد میں ہر جگہ کنٹینر لگانا مناسب ہے؟ جی شکریہ عابد بھائی، آپ نے مجھے اس موقع پر بات کرنے کا موقع دیا۔ میں اصل میں چونکہ آئی ٹی انڈسٹری کو ریپرزینٹ کرتا ہوں، مجھے وہ پرابلمز ہمیشہ تکلیف دیتی ہیں جو آئی ٹی انڈسٹری کو اس ملک میں اس کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ اچھا، جو احتجاج ہے، پرامن احتجاج تو ہر پاکستانی شہری کا حق ہے، اور اس سے اس طرح خوف زدہ ہو کے اور روکنے کی اس طرح کوشش کرنا کہ عام لوگ اس سے متاثر ہوں بری طرح۔ میں کل اسلام آباد آیا تھا اور آج لاہور ایک بڑی اہم میٹنگ تھی، واپس جانے کی کوشش کی میں نے رات اور صبح بھی، لیکن وہ نہ جی ٹی روڈ سے اور نہ موٹر وے سے میں واپس نہیں جا سکا۔ تو عام شہریوں کی جو موبلٹی کی آزادی ہے اس کو چھین لینا اور اتنے لمبے عرصے کے لیے ان کو ذہنی اذیت کا شکار رکھنا، یہ کسی بھی حکومت کے لیے ان کے مینڈیٹ میں نہیں ہوتا۔ ہر حکومت جو ہے وہ عوام کو آسانیاں دینے کے لیے ہوتی ہے، وجود میں آتی ہے کہ جن سے ووٹ لیے ہیں یا جو اس ملک کے رہائشی ہیں ان کے لیے سہولت پیدا کرے۔ تو اگر اس طرح چیزوں کو بلاک کر دینا ہے لوگوں کی، بہت ساری شادیاں ہیں، ان دنوں شادیوں کا سیزن ہے اور اتنے لوگ پریشان ہیں بیچارے آنے جانے کے لیے، تو اس کا کوئی راستہ، کوئی مذاکرات، کوئی پرامن، کوئی اس کا کوئی اور حل نکلنا چاہیے، کیونکہ اس طرح کہ کال میں پاکستان تحریک انصاف احتجاج کرنے میں سیریس نہیں ہے، یا حکومت دانستہ طور پہ یہ چاہ رہی ہے کہ یہ مذاکرات کامیاب نہ ہوں اور عمران خان اسی طرح پابند سلاسل رہیں؟ سر، مجھے لگتا ہے کہ مذاکرات کا کوئی راستہ نہیں نکلا تو شاید انہوں نے بھی احتجاج کی طرف رخ کیا، اور احتجاج میں اگر کسی کو لگتا ہے کہ یہ پرامن نہیں رہے گا تو وہ روکنے کی کوشش حکومت کر رہی ہوتی ہے کہ کوئی ایسا واقعہ نہ ہو جائے جس سے عام بندے جو ہیں وہ متاثر ہو جائیں۔ لیکن روکنے کا یہ جو طریقہ ہے، مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی غیر مناسب ہے کہ آپ اس طرح روکیں کہ عام بندوں کو تکلیف ہو۔ اچھا، اب جن کو روکنا چاہتے ہیں ان کو تو ان کے ساتھ بات چیت ہو سکتی ہے، ان کو روکنے کے اور بھی بہت طریقے ہو سکتے ہیں، لیکن اس طرح سے پبلک روڈز بند کر دینا، پبلک کی جو موبلٹی ہے، بیچارے قید ہو گئے ہیں اپنے اپنے شہروں میں، تو مجھے لگتا ہے کہ اس کا کوئی راستہ کوئی ایسا ہو کہ عام بندے کی زندگی متاثر نہ ہو۔ میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے سر، آپ سر کیا سمجھتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کا جو عام کارکن ہے، اسلام آباد میں آپ نکلے ہوں گے، اس کی کیا تھاٹ کیا ہے؟ وہ اتنی پابندیوں کے باوجود کیوں اتنا مستحکم سوچ لے کے چاہ رہا ہے کہ وہ اسلام آباد ضرور آئے؟ اچھا سر، جب آپ کسی چیز کو روکتے کی کوشش کرتے ہیں تو زیادہ ابھرتی ہے، اور جو عام پاکستانی ہے اس کا حق ہے کہ وہ کسی بھی پارٹی کو سپورٹ کرے، کسی بھی پارٹی کے لیے ہمدردی رکھے اور اس کے جائز مطالبات، جائز ایجنڈے پہ وہ ان کے ساتھ چلے۔ تو اگر عام بندہ جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ پابندیاں غیر ضروری ہیں یا جو آزادی اظہار ہے اس کی خلاف ورزی ہے، تو وہ تو عام بندے میں اور مضبوط ہوتا جائے گا تاثر۔ جب آپ کسی چیز کو روکتے ہیں تو زیادہ بڑی طاقت سے ابھرتی ہے۔ تو عام لوگ جو مل رہے ہیں، جس سے ملاقات ہوئی، وہ تو پریشان ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے بنیادی انسانی حقوق پہ ڈاکہ ہے کہ ان کو کہیں جمع نہیں ہونے دیا جا رہا، جبکہ وہ پرامن احتجاج کرنا چاہتے ہیں۔ ان کے بقول جو لوگ مجھے ملے، تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ساری جو سچویشن ہے یہ دنیا بھر میں بھی پاکستان کا امیج جو ہے وہ بگاڑ رہی ہے۔ حالانکہ ہم ایک پرامن قوم ہے، ہماری جو نیشن ہے بہت ہی کمال کے لوگ ہیں اس میں، لیکن جو اوورآل تاثر ہمارا جا رہا ہے اس طرح چیزیں ہینڈل کرنے سے، تو وہ کوئی اچھا نہیں جا رہا، جو کہ
ملک کے خلاف بات جاتی ہے کہ ہمیں یہ تاثر اچھا رکھنا چاہیے. سر انٹرنیٹ بند ہو رہا، لاہور میں بھی مختلف جگہوں پہ انٹرنیٹ جیم ہے، اسلام آباد میں تو سنا ہے بہت ہی زیادہ جیم ہے. انٹرنیٹ بند ہونے سے آئی ٹی انڈسٹری کو کتنا نقصان ہوگا ان 2-3 دنوں میں؟ سر مجھے لگتا ہے کہ یہ مطلب ملین ڈالر کا نقصان ہو سکتا ہے، کیونکہ جب بھی جو پچھلے 5-6 سال میں ہماری یوتھ نے دنیا بھر میں ایک مقام حاصل کیا ہے اور پاکستانی فری لانسرز نے دنیا کی چوتھی بڑی کمیونٹی کا اعزاز حاصل کیا ہے اور وہ انہوں نے خود سے کیے. تو اگر لوگ آن لائن کما رہے ہیں اور ملک میں ڈالر لا رہے ہیں تو بھلے کسی وجہ سے بھی ہم یہ انٹرنیٹ جو ہے وہ اس کی ڈسرپشن ہو رہی ہے تو اس کی کوئی بھی وجہ ہو، لیکن وہ ملک کے لیے بہت خطرناک ہے کہ جو پیسے ہمارے نوجوان لا رہے ہیں ان سے دنیا بھر کی کمپنیز کام نہیں کرانا چاہتی کیونکہ ہمارے یہاں انٹرنیٹ سٹیبل نہیں. تو انٹرنیٹ سٹیبل رہنا چاہیے کیونکہ جو انڈسٹری ہمارے دونوں ہمسایہ ممالک کو اتنی ترقی پہ لے گئی ہے اور ابھی ڈیجیٹل ورلڈ ہے، ابھی ڈیجیٹل ریولوشن آ چکا ہے اور انٹرنیٹ کے بغیر نہ صرف آپ کے کاروبار نہیں گرو کر سکتے بلکہ آپ عام طور پہ آپ کے خیالات، آئیڈیاز، بلکہ زندگی رک جاتی ہے. میرے ایک دوست کہتے ہیں کہ اگر آپ سوشل میڈیا پہ نہیں ہیں تو آپ کہیں نہیں ہیں. تو مجھے بالکل صحیح لگتا ہے ان کی بات کہ اگر انٹرنیٹ نہیں ہے تو آپ کے کاروبار نہیں چل رہے. آن لائن جو کمپنیاں کام کر رہی ہیں وہ پریشان ہیں اور فری لانسر بیچارہ تو بری طرح سے پچھلے چند ماہ میں پٹ چکا ہے. اس کا جو ارادے ہیں وہ ڈی موٹیویٹ ہو چکا ہے کیونکہ وہ کما رہا تھا آن لائن اور ملک میں ڈالر آ رہے تھے، اس کی اپنی فیملی بھی چل رہی تھی. اب بجائے اس کے کہ ہم ٹیکس میں سہولت دیں، اس طرح کی پالیسیز بنائیں جو آن لائن ارننگ کو آسان بنائے اور ٹیک انٹرپرینورز کو سہولت دے، اس کے بجائے ہم سے اس طرح کے فیصلے ہو رہے ہیں کہ ان کو وہ رکاوٹیں آ رہی ہیں انٹرنیٹ میں کہ ان کا کام پہلے سے زیادہ بہت برا ہو رہا ہے، بہت بری طرح متاثر ہو رہا ہے. تو میں چاہوں گا کہ انٹرنیٹ کی بندش جو ہے نا یہ نہیں ہونی چاہیے. اگر ہمارے بچے خود سے کما رہے ہیں اور انٹرنیٹ اور آن لائن ارننگ جی کا رواج بڑھ رہا ہے تو ان کو سہولت دینی چاہیے ان پہ، بلکہ ٹیکس بالکل ختم کر دینا چاہیے آن لائن ارننگ پہ کہ تاکہ پوری دنیا سے ہم ریونیو پاکستان میں لے کے آ سکیں. ہمارے نوجوان بہت باصلاحیت ہیں، ہمیں انہیں سپورٹ کرنا چاہیے، لیکن پتہ نہیں کیوں نہ چاہتے ہوئے یہ ہمارے فیصلے ان کو ڈسکریج کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے حکومت کی بہت ہو. بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. چیئرمین ایجاد لیبس اعظم ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اس وقت حکومت کو ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے. پاکستان کی آئی ٹی انڈسٹری اپنی آخری سانسوں تک پہنچ چکی ہے صرف اس بار بار بندش کی وجہ سے، اور نوجوان کا امیج انٹرنیشنل دنیا میں بڑا خراب ہو رہا ہے کہ یہ لوگ ٹائم پہ کام نہیں دیتے، وعدہ پورا نہیں کرتے. حکومت کو اس وقت سوچنے کی ضرورت ہے کہ اگر انٹرنیٹ بند کریں گے اس کا مطلب ہم اپنے ملک کا امیج خراب کریں گے. میری دعا ہے اللہ تعالیٰ پاکستان اور پاکستان میں بسنے والوں کو خیر کرے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.